1857 کی جنگ آزادی کے تاریخی تناظر میں ہم نے ایک ویڈیو بنائی تھی. یہ اس سلسلے کی دوسری ویڈیو ہے. اس ویڈیو میں ہم نے یہ ڈسکس کیا تھا کہ یورپی اقوام ہندوستان میں بر صغیر میں آئی ہی کیوں تھی ان فرسٹ پلیس. اس کے اندر ہم نے یہ ڈسکس کیا تھا کہ وہ کون سی تحریکیں تھیں جن کی وجہ سے یورپ کے اندر پاور پوٹینشل پیدا ہوا، اور واسکو ڈے گاما نے جب یہ راستہ دریافت کر لیا راؤنڈ دا گڈ ہوپ والا، تو اس کی وجہ سے جو ترکی کے بن جانے کی وجہ سے، ترکی کے مسلمانوں کے قبضے میں چلے جانے کی وجہ سے جو زمینی راستے کی بلاکیڈ تھی وہ ختم ہو گئی، اور اب یورپی اقوام نے بر صغیر کو تھرو سی اپروچ کرنا شروع کر دیا. تو اس ویڈیو میں ہم نے بنیادی طور پہ ایک فاؤنڈیشن بنانے کی کوشش کی اور ان وجوہات کی طرف اشارہ کیا جن وجوہات کی وجہ سے بر صغیر میں یورپی اقوام آئی تھی. آج کی ویڈیو میں ہم یہ کوشش کریں گے کہ ایک ٹائم لائن ڈیفائن کی جائے کہ بر صغیر میں یورپین اقوام جب آئی ہیں تو پہلے تو یہ آپس میں لڑتے رہے، ڈچ، پرتگیز، فرانسیسی اور برطانوی، یہ فوجی آپس میں لڑتے رہے، لیکن آخر میں برطانوی جو حکمران تھے، برطانوی جو ایسٹ انڈیا کمپنی تھی، اس نے باقیوں کو بھگا دیا اور وہ سول پاور رہ گئی جس نے پھر پورے بر صغیر کے اوپر قبضہ کیا. دیکھیں، جو برطانیہ کی ایسٹ انڈیا کمپنی تھی یہ سن 1600 میں اسٹیبلش کی گئی تھرو اے رائل چارٹر. اس رائل چارٹر کا مطلب یہ تھا کہ ایسٹ انڈیا کمپنی کے پاس ٹریڈنگ رائٹس ہوں گے ود دا پرمیشن آف دا کوئین آف انگلینڈ، کہ یہ ساؤتھ ایشیا میں اور ایسٹ ایشیا میں جو ممالک ہیں ان کے ساتھ ٹریڈ کر سکیں. تو جو پرائمری پرپس تھا برٹش ایسٹ انڈیا کمپنی کو اسٹیبلش کرنے کا سن 1600 میں، دیٹ واز کہ ان کو ٹریڈ کرنا چاہیے ان ممالک کے ساتھ جن کے اندر پاور پوٹینشل ہے، تاکہ اپنی ٹریڈ کو بڑھایا جا سکے، اکنامک ایکٹیویٹی کو انہینس کیا جا سکے. تو اس مقصد سے ایسٹ انڈیا کمپنی کو اسٹیبلش کیا گیا. جب ایسٹ انڈیا کمپنی آتی ہے بر صغیر میں تو شروع کے تقریباً 150-200 سال آپ کو لگتا ہے کہ وہ بڑے سٹیڈی چلے ہیں، بڑے سلولی انہوں نے پروگریس کی ہے. 1857 تک پہنچنے کا جو پروسیس ہے وہ بڑا سلو ہے اینڈ سٹڈی ہے، اور بلکہ آپ اس سے اگر پیچھے لے جائیں تو 1757 تک فال آف بنگال تک کا جو پروسیس ہے وہ اس سے بھی زیادہ سلو ہے. تو سمجھیں یہ کہ بیسیکلی 1600 میں ایک کمپنی اسٹیبلش ہوتی ہے اور اس کو 1602 میں ٹریڈنگ رائٹس مل جاتے ہیں انڈیا کے. تو 1602 سے لے کے 1757 تک تقریباً 150 سال لگے ہیں ایسٹ انڈیا کمپنی کو اپنا پہلا میجر بریک تھرو لینے میں. تو بہت سلولی انہوں نے اس پروسیس کو انیشیٹ کیا، اور آہستہ آہستہ پہلے وہ آئے، انہوں نے اسٹڈی کیا یہاں پہ پولیٹیکل سسٹم کو، سوشل سسٹم کو، ریلیجیس سسٹم کو اور اکنامک سسٹم کو. اس کے بعد انہوں نے دیکھا کہ یہاں پہ ہماری کیسے جگہ بنتی ہے. تو 1602 میں ان کو ٹریڈنگ رائٹس ملے. اب دیکھیں، آتے ہی ان کی آپس میں جو یورپی اقوام تھی ان کی آپس میں جنگ ہوئی ہے پہلی، جو 1612 کے اندر ہوئی ہے، جس میں سورت جو گجرات کے اندر ایک جگہ ہے، 1612 میں پہلی وہاں پہ برطانوی اور جو ڈچ تھے ان کی آپس کی جنگ ہوئی ہے، جس میں ڈچ کو شکست ہو گئی اور اس کے بعد ڈچ ہندوستان چھوڑ کے چلے گئے. تو ایک کمپنی جو ہندوستان میں ٹریڈنگ کے لیے آئی تھی، اس کی انٹینشن آپ دیکھیں کہ اپنے آنے کے 10 سال بعد ہی اس نے یہاں پہ بر صغیر میں اپنی پہلی جنگ کی اور وہ جنگ جیتی انہوں نے. اس کے بعد آگے ہم آتے ہیں جہانگیر کے دور میں. 1615 میں کنگ جیمز اور جہانگیر کے درمیان ایک معاہدہ ہوا، اور یہ بڑا ایک لرننگ ہے ہمارے لیے آج کے دور میں کہ اس دور میں برٹش ایسٹ انڈیا کمپنی کا ویژن آپ چیک کریں کہ انہوں نے ایکسکلوسیو رائٹ مانگے جہانگیر سے. ایکسکلوسیو رائٹ کا کیا مطلب ہے کہ ایک صرف گجرات کے علاقے کے لیے، گجرات کے علاقے میں ایکسکلوسیو رائٹ ہمیں ٹریڈنگ کے دے دیں کہ یہاں پہ ہمارے علاوہ ہندوستانیوں کے ساتھ اور کوئی ٹریڈ نہیں کر پائے گا. اور ہمیں آج کے ماڈرن دور میں مینجمنٹ سائنسز میں جب ماسٹر فرینچائزی پڑھایا جاتا ہے تو لگتا یہ کہ جو ماسٹر فرینچائزی کا کانسیپٹ ہے یہ اسی ایکسکلوسیو رائٹ سے ڈرا کیا ہوا ہے اور اسی کی ریفائنڈ شیپ ہے. تو 1615 میں بادشاہ جہانگیر نے
کنگ جیمز کے ساتھ یہ کمرشل ٹریٹی کی کہ جو ہمارا گجرات کا علاقہ ہے وہاں پہ ایکسکلوسیو ٹریڈنگ رائٹس برٹش ایسٹ انڈیا کمپنی کے پاس ہوں گے. لیکن 1682 میں اورنگزیب عالمگیر کے دور میں برٹش ایسٹ انڈیا کمپنی نے یہ ایکسکلوسیو رائٹ مانگے فار ہول آف انڈیا، جو کہ ڈکلائن کر دیے گئے، جو کہ میرا خیال ایک اچھا ڈیسیژن تھا. اور جو لوگ کرٹک ہیں اورنگزیب عالمگیر کے، ان کو یہ فیکٹ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ شاید اس کو اتنا تو اندازہ ہو گیا تھا کہ ایکسکلوسیو رائٹ پورے انڈیا کے دینا یہ ایک پروڈنٹ ڈیسیژن نہیں ہوگا، تو انہوں نے ڈکلائن کر دیے. تو اس ٹائم فریم میں ہم ایئر بائی ایئر چلتے ہوئے جا رہے ہیں. اس کے بعد آتے ہیں جو پہلا انہوں نے ٹریڈنگ، کیونکہ ٹریڈنگ کمپنی تھی تو پہلا فورٹ جو انہوں نے بنایا دیٹ واز ان 1696 کلکتہ کے اندر. تو جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ انہوں نے پروگرس بہت سلو کی شروع میں، تو سمجھ لیں کہ پہلے تقریباً 90 سال کے بعد برٹش ایسٹ انڈیا کے بر صغیر میں آنے کے 90 سال بعد پہلا فورٹ بنایا انہوں نے. تقریباً 90 ایئرز لگ گئے. کلکتہ میں انہوں نے بنایا تھا جس کا نام انہوں نے رکھا تھا فورٹ ولیم. اب اس سے آگے آتے ہیں جو میجر بریک تھرو جس کی طرف میں نے پہلے اشارہ کیا ہے دیٹ واز ان 1757 جو جنگ پلاسی ہوئی سراج الدولہ کے درمیان اور بنگال کے اوپر قبضہ ہو گیا. اب یہ تقریباً 150 سال ہے جس میں انہوں نے بڑی کلوزلی واچ کیا، ہماری ٹریڈیشنز کو پڑھا، ہمارے کلچر کو پڑھا، ہمارے ریلیجن کو پڑھا، ہمارے سوشل فیبرک کو پڑھا، اور 1757 میں میجر فٹ ہولڈ قائم ہو گیا برٹش ایسٹ انڈیا کمپنی کا بر صغیر میں. اب اس میں ایک بہت اہم بات ہے جو نوٹ کرنے والی ہے، وہ یہ ہے کہ یہ سارا کام ایک کمپنی کر رہی ہے. سمجھ لیں کہ آج کے دور کی نیسلے یہ کام کر رہی ہے کہ ایک ملک میں ٹریڈ کرنے گئی اور وہاں پہ تقریباً 150 سال کے بعد ان کا ایک میجر پروونس اس کے اوپر انہوں نے قبضہ کر لیا، اور یہاں سے ایک ٹیکنیکلی ایک ٹریڈنگ کمپنی، ایک کمرشل کمپنی واز کنورٹیڈ ٹو این ایڈمنسٹریٹو کمپنی. اب یہاں پہ آ کے اسٹیٹس چینج ہو گیا کہ ہم صرف ایک ٹریڈنگ کمپنی نہیں ہے، ہم نے فورٹ ولیم میں ایک فوج بھی رکھ لی ہے، اور ہم نے ایک بہت میجر صوبہ جو بر صغیر کا ہے اس کے اوپر قبضہ بھی کر لیا ہے. ناؤ وی آر این ایڈمنسٹریٹو کمپنی. اور شاید میں نے پہلے بھی کسی ویڈیو میں عرض کیا تھا کہ اس وقت 1757 میں برٹش ایسٹ انڈیا کمپنی کے فوجیوں کی تعداد تھی 2,60,000، جو کہ برطانیہ کی جو ریاست تھی اس کے اپنے فوجیوں سے ڈبل تھی. وہاں پہ تقریباً 1.5 لاکھ فوج تھی، اور ایک کمپنی جو کہ ٹریڈنگ کے لیے قائم کی گئی ہے اس میں فوجیوں کی تعداد 2,60,000 ہو چکی ہے. تو اتنی بڑی ایک فوج تھی جو ان کے ڈسپوزل کے اوپر تھی. اس کے بعد ہم اس کے آگے آتے ہیں، تھوڑا سا انہوں نے ٹریگر کیا، تیز کیا، کیونکہ پہلے تو 150 سال لگ گئے، لیکن اگلا جو میجر انہوں نے کام کیا انہوں نے وہ تقریباً 7-8 سال بعد ہی کر لیا کہ 1764 میں بکسر کی جنگ میں نواب آف اودھ کو انہوں نے شکست دے دی، اور ایک اور میجر بریک تھرو ان کو مل گیا کہ ایک ریاست جس کے اوپر انہوں نے قبضہ کر لیا. اور اس کے بعد 1798 کے اندر حیدرآباد دکن کے اوپر بھی قبضہ انہوں نے کر لیا. اور حیدرآباد دکن کے اوپر قبضہ کرنے کا جو طریقہ تھا وہ اس دور کا ایک ماسٹر پیس تھا. اس کے اوپر میں الگ سے ایک ویڈیو میں بات کروں گا. اس کو وہ کہتے تھے سبسیڈری الائنس. سبسیڈری الائنس کیا ہوتی تھی کہ سبسیڈری الائنس یہ ہے کہ آپ کے پاس اگر فوج نہیں ہے تو برٹش ایسٹ انڈیا کمپنی کی فوج آپ کو پروٹیکٹ کرے گی فار یور اینیمیز، اور اگر کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو آپ کی جو ہیلپ ہے وہ برٹش کمپنی بہادر کی اس وقت کی فوج کرے گی. لیکن اس کے لیے آپ کو کرنا یہ پڑے گا کہ اپنی ساری فوج ختم کرنی پڑے گی. آپ کی فارن پالیسی ہم ڈیسائیڈ کریں گے، آپ کی ٹیکسیشن کی پالیسی ہم ڈیسائیڈ کریں گے، اور آپ نے کن لوگوں کے ساتھ ٹریڈ کرنا یہ بھی ہم ڈیسائیڈ کریں گے. تو بیسیکلی ایک پپٹ رہ جاتا تھا اس حکمران جو باقی رہ جاتا تھا، باقی ساری جو رائٹس ہیں وہ برٹش ایسٹ انڈیا کمپنی کے پاس چلے جاتے تھے. تو حیدرآباد دکن کو انہوں نے اینیکس سبسیڈری الائنس کے تحت کیا تھا. اس کے اوپر ہم آگے بھی جا کے بات کریں گے. اور جو حیدرآباد دکن ہے دیٹ واز دا فرسٹ اسٹیٹ جنہوں نے الائنس کیا تھا انڈر دس کلوز آف سبسیڈری الائنس برٹش کے ساتھ. اس کے بعد
1799 میں ایک بہت میجر مائلسٹون ان کو ملا کہ جب میسور میں ٹیپو سلطان کو انہوں نے شہید کر دیا، تو یہ آخری ایسا پتھر تھا، کنسیڈریبل پتھر تھا، جس کو گرانے کے بعد اب انگریزوں کو پورے بر صغیر پہ قبضہ کرنے سے کوئی نہیں روک سکتا تھا۔ ایک چھوٹی سی پاور اور تھی مرہٹوں کی صورت میں، جس کو انہوں نے 3 جنگیں کی، 1775 میں پہلی جنگ ہوئی، پھر 1803 میں ہوئی، اور پھر 1817 میں ایک تیسری جنگ ہوئی، اینگلو مراٹھا وار جن کو کہتے ہیں۔ تو ان تینوں جنگوں کے بعد مراٹھا کی جو مرہٹا جس کو کہتے ہیں، انگریز مراٹھا کہتے ہیں اس کو، تو مرہٹوں کی جو رہی صحیح طاقت بچی ہوئی تھی اس کو بھی ختم کر دیا۔ اس میں ایک بڑا اور لرننگ نظر آتی ہے ہمیں ہسٹری کے، اگر آپ واقعات کو کنیکٹ کریں تو احمد شاہ ابدالی نے جو بر صغیر کے اوپر حملہ کیا تھا اور مرہٹا فوج کے ساتھ اس نے جو جنگیں کی تھیں، ان کا سب سے بڑا بینیفیشری انگریز تھے۔ اگر احمد شاہ ابدالی حملے نہ کرتا، مرہٹا کی فوج کو تباہ نہ کرتا، تو ہو سکتا ہے کہ میسور کے چلے جانے کے بعد، ٹیپو سلطان کی شہادت کے بعد، مرہٹا واز دی فورس، مرہٹوں میں اتنی طاقت تھی کہ وہ انگریز کو سسٹین کر سکتے تھے۔ تو یہ ہم نے پہلی ایک ویڈیو بنائی جس میں ہم نے اس کی فاؤنڈیشن بنائی کہ بر صغیر میں انگریز کیوں آئے۔ اب اس کے بعد ہم نے اس کو فردر کیا کہ اب دیکھا جائے کہ سیریز آف ایونٹ، ٹائم لائن ڈیفائن کر لی جائے کہ انگریز کب آئے، اس کے بعد کون کون سے میجر ایسے ایونٹس تھے جو ہوئے۔ اب اس سے اگلی ویڈیو میں ہم ایک ایسا لیسن ہے جس کے اوپر بات کرنے کی کوشش کریں گے کہ اسی ٹائم ڈیوریشن میں جب بر صغیر میں برٹش ایسٹ انڈیا کمپنی اپنی طاقت کو بڑھا رہی تھی، تو امریکہ میں برطانیہ اپنی جنگ ہار گیا تھا، جو سول وار ہوئی تھی وہ ہار گیا تھا۔ اس سے کیا لرننگز ڈرا کی برٹش ایسٹ انڈیا کمپنی میں، اس کے اوپر ہم اگلی ویڈیو میں بات کریں گے۔ تھینک یو سو مچ۔